السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے چینل بول پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، PK 661 تباہ ہو گیا۔ جتنے گھروں میں صف ماتم بچھنی تھی بچھ گئی، جتنی سہاگنوں کو بیوہ بننا تھا وہ اس وقت عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں، جتنے بچوں کو یتیم ہونا تھا وہ اپنے چچا، ماموں، خالہ، خالو، پھپھی، پھپھا سبھی رشتہ داروں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ابو یا امی دوبارہ واپس آئیں گے یا نہیں، اور جن کے بھسم شدہ بچے طیارے کی راکھ میں ہی جا ملے ہیں وہ اپنے کلیجے کو سنبھالے، کلیجے کے ٹکڑے سمیٹنے کے لیے یا تو اسلام آباد چلے گئے ہیں یا پھر PIA کے نومولود چیئرمین اعظم سہگل صاحب کے اس اعلان کے منتظر ہیں کہ آئیے اور آ کر اپنے پیارے کا تابوت لے جائیے۔ میں اس کہانی کا چونکہ کوئی اختتام نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے اسے یہیں پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ یہ بھی بہت آگے جائے گی کہانی، کیونکہ برسی بھی آیا کرے گی، کہیں 100واں ہوگا، کہیں 40واں ہوگا، یہ سب ہوگا، تو کہانی تو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے جو 47 گھرانوں کی ہے، 48 گھرانوں کی ہے۔ لیکن ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ بحث یہ ہے کہ طیارے کا انجن خراب تھا۔ نہیں، طیارہ بالکل درست حالت میں تھا۔ نہیں، طیارے کے دونوں انجن خراب ہو گئے تھے، مگر یہ جو بات گھمانے اور بے وجہ چکلس کے چسکے میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ تحقیقات کا آغاز نہیں کرنا چاہتے۔ شاید بلیک باکس کی رپورٹ آنے سے قبل ہی وہ اپنی فکر ہم پر تھوپنا چاہتے۔ اگر یہ عام تجزیہ کار ہوتے، دفاعی ماہر ہوتے، ہوا بازی کا تجربہ رکھنے والے کوئی قلمکار یا لکھاری ہوتے یا صحافی ہوتے یا عام آدمی بھی ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ رائے قائم کرنا ہر ایک کا حق ہے۔ لیکن جب الجھی باتیں، مبہم بیانات اور غیر معقول گفتگو کے مظاہرے اور مناظر جب ٹیلی ویژن چینلز پر اور اخبار میں اعظم سہگل صاحب کے آئیں گے جو کہ PIA کے چیئرمین ہیں، تو پھر اس شبے کو تقویت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ ایک انتہائی نااہل، غیر ذمہ دار اور واقع سے لا علم ایک ایسے سفارشی شخص ہیں جن کو نہ صرف یہ کہ اس منصب پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اعظم سہگل صاحب آپ کو اس منصب پر رہنے کا۔ اگر آپ میں ذرا بھی شرم ہے تو آپ استعفیٰ دیں، بالکل آپ کو حق نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں آپ کے بیانات کے تعداد بتانے والا ہوں پوری قوم کو۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، بلکہ ایسے نامزد افراد کی مزید چھان بین کی ضرورت ہے جن کو کسی خدمت کے بس جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے مختلف محکموں میں لگایا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا، جناب اعظم سہگل صاحب نے، اسکرین پر آپ دیکھتے رہیں گے یہ سب کچھ چل رہا ہے، کیونکہ جو سب کچھ چل رہا ہے وہ اب ایسے نہیں چلے گا، تو اسکرین پر جو چل رہا ہے وہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ فرمایا انہوں نے کہ ہمارے پاس 11 ATR طیارے ہیں اور یہ قابل اعتماد طیارے ہیں، جہاز میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ میں آپ کے اسٹیٹمنٹ صاحب کو بتا رہا ہوں اعظم سہگل صاحب۔ ATR طیارے کے مینوفیکچرنگ کوئی فالٹ نہیں ہے، حادثے میں انسانی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ جو ٹکرز چل رہے تھے یہ ٹکرز آپ کے جوڑی دار چینل جیو پر چل رہے تھے، اور PIA سے توقع نہ رکھی جائے کہ وہ خراب طیارے استعمال کرے گی۔ یہ سب آپ کی بات ہے جو آپ نے کہی، لیکن انبر سہگل کے اخبار ڈان میں اعظم سہگل نے، رشتہ داری آپ لوگ خود ڈھونڈتے رہیے گا، انہوں نے ارشاد فرمایا، اور اس کی سرخی یہ تھی کہ سرخی تو کچھ اور ہے اور سرخی کے نیچے جو چھپی ہوئی کہانی ہے وہ کچھ اور ہے۔ سرخی یہ تھی کہ PIA کے طیارے میں کوئی خرابی نہیں، PIA چیف۔ مگر جب قاری پوری خبر پڑے گا تو اسے علم ہوگا کہ موصوف فرما رہے ہیں کہ حادثے کی وجوہات کے بارے میں ابھی حتمی طور پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، تحقیقات کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ یہ بھی آپ نے کہا ہے، جبکہ آپ فیصلہ دے چکے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگلی جو سطور ہے تو دور کی کوڑی آپ لے کر آئے، اور آپ نے فرمایا کہ تحقیقات کے یہ جتنے نقطے تھے ان سب کو آپ نے پس پش ڈال دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جب ہمیں بتایا گیا کہ ایک انجن فیل ہو گیا ہے تو ہمیں کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی۔ جب ہمیں بتایا گیا
کہ ایک انجن فیل ہو گیا ہے تو ہمیں کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم پر امید تھے کہ طیارہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا. شیم آن یو مسٹر اعظم سہگل، شیم آن یو. یہ آپ کو پتا تھا کہ طیارے کا ایک انجن خراب تھا، لیکن آپ نے کہا یہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. یعنی تحقیقات سے پہلے آپ نے یہ کنفرم کر دیا کہ ایک انجن خراب تھا، لیکن جیو کے ٹکرز میں آپ نے یہ کہا کہ طیارہ بالکل درست تھا. اس کے بعد آپ نے کہا، جو ڈان میں آپ کا بیان پورا چھپا ہے، کہ طیارے کا ایک انجن خراب تھا کیونکہ آپ نے قوم کو الجھانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ آپ کا ڈان خاندان سے تعلق ہے جس کا کام ہی الجھانا ہے. اس نے سیرل المیڈا کے معاملے پر پوری قوم کو الجھایا. اب آپ پھر الجھا رہے ہیں. الجھانا آپ کا پیشہ ہے، چنانچہ آپ نے اپنے مقدس پیشے کی لاج رکھتے ہوئے پینترا بدلا اور ارشاد فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ابھی کنفیوز ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ابھی کنفیوز ہیں. یہ آپ کے جملے ہیں. اگر آپ کنفیوز ہیں تو کنفیوز رہیے. اگر آپ کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے تو آپ بالکل کنفیوز رہیے، لیکن قوم کو کنفیوز نہ کریں. بالکل آپ کنفیوز رہیے، کیونکہ اگلی سطر میں آپ نے پھر قلعہ بازی کھائی. یہ میں سب آپ کو دکھا رہا ہوں ٹیلی ویژن پر، یہ آپ کا ڈان ہے، ڈان ڈان. اگلی سطر میں آپ نے پھر قلعہ بازی کھائی اور کہنے لگے کہ اگر ایک انجن خراب ہو گیا تھا. اب سنیے گا ناظرین، کہانی بدل رہی ہے. اگر ایک انجن خراب ہو گیا تھا تو پائلٹ دوسرے انجن پر شفٹ کیوں نہیں ہوا؟ اچھا، یعنی آپ نے سیرل المیڈا کی طرح مبینہ پلانٹڈ کنفیوژن ظاہر کرتے ہوئے غیر محسوس طور پر تحقیقات پر نظر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اور تحقیقات سے پہلے ہی تحقیق کر لی کہ ذمہ دار پائلٹ تھا. ذمہ دار پائلٹ تھا. اور ایک لمحہ رک جائیے اعظم سہگل صاحب. آپ کے جوڑی دار دوست چینل جیو نیوز نے پہلے ہی سے آپ سے منسوب بیان ٹکر کی صورت میں چلا دیا تھا کہ انسانی غلطی کا کوئی امکان نہیں، لیکن آپ انسانی غلطی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور آپ کے گھر کے اخبار ڈان میں بھی یہ خبر ہے کہ کیپٹن ایک انتہائی مشاق پائلٹ تھے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے دوسرا انجن کیوں نہیں استعمال کیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مشاق پائلٹ تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں 12,000 گھنٹوں کا ہوائی پرواز کا تجربہ حاصل تھا، اور ATR طیاروں کی پرواز میں وہ ماہر ہی نہیں تھے، بلکہ ایئر کرافٹ ٹریننگ کے لیے بھی اکثر مدعو کیے جاتے تھے. یعنی قوم اب مطمئن رہے، کیونکہ تحقیقات کے بعد یہی فیصلہ ہونے والا ہے کہ اس حادثے کا ذمہ دار پائلٹ تھا جنجوا، جو اس حادثے میں ہلاک ہو گئے. جاں بحق. یعنی وہی ہوگا جو ہوجا ایئر کے حادثے کے بعد ہوا، جو شاہد خاقان عباسی کے طیارے یعنی ایئر بلو کے حادثے کے بعد ہوا. ساری ذمہ داری پائلٹ پر ڈال دی جائے گی. اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک عینی شاہد موجود ہے. یہ عینی شاہد جو میرے ساتھ موجود ہے، یہ ان کا تعلق گاؤں بٹولی سے ہے، اور یہ حویلیہ کی تحصیل ہے، حویلیہ تحصیل ہے گاؤں بٹولی. جنید خان ان کا نام ہے، تحصیل حویلیہ، گاؤں بٹولی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے طیارہ اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے دیکھا ہے. السلام علیکم جنید خان صاحب. وعلیکم السلام سر. ہمیں بتائیں گے جنید خان صاحب، آپ نے عینی شاہد ہیں، کیونکہ اب میں یہ سوال تو بہت عجیب سا ہوگا، کیسے گرا، کس طرح سے گرا، یہ تو بہت ہی بیہودہ سوال ہوگا جو میں آپ سے کروں گا. لیکن مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ طیارے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ طیارے کے جتنے لوگ ہیں ان کی شناخت ہوگی، لاشیں دے دی جائیں گی. کیا وہاں پر کوئی لاش ہے یا سب راکھ پڑی ہوئی ہے وہاں پر؟ وہ سر ابھی تو کوئی لاش نہیں ہے ادھر نا. جی، پہلے دن ہی رات کو ہم نے لاشوں کو ریسکیو کر لیا تھا. لاشیں تھیں یا راکھ تھی، ٹکڑے تھے یا لاشیں تھیں؟ نہیں، لاشیں تو سب پہچانی نہیں جا رہی تھی نا کچھ بھی. وہی مطلب ہوا کہ وہ جل کر سب خاکستر ہو گئے تھے. وہ جل کر وہ عجیب سی دکھانے کے قابل بھی نہیں تھی. صحیح. تو یہ جو آپ نے منظر دیکھا، تو آپ جب یہ منظر دیکھ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ جب آپ زمین سے فضا میں یہ منظر دیکھ رہے تھے تو یہ تو معلوم ہو ہی رہا ہوگا کہ جہاز اس وقت متوازن نہیں ہے. جی سر بالکل. اور یہ پہاڑیوں سے ٹکرایا؟ جی سر پہاڑ سے ٹکرایا. یہ میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ پہاڑ سے ٹکرایا؟ جی پکی بات ہے؟ جی پکی بات ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. وہاں مجھے آپ سے کچھ نہیں پوچھنا کیونکہ میں آپ کچھ اور بتانے والا ہوں. یہ جہاز پہاڑ سے ٹکرایا. ناظرین محترم، جھوٹے سربراہوں کا ملک ہے، کاذب لوگوں کا ملک ہے، جھوٹے مکاروں کا جو سربراہ بنے بیٹھے. ہم عوام نہیں.
یہ کہتے ہیں ATR طیارے دنیا کے بہترین طیارے. میں ایک اور گواہ کو بھی اس پوری گفتگو میں شامل کروں گا، لیکن میں آپ کو ATR طیاروں کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، کہ ATR طیارے جن کے بارے میں اعظم سہگل صاحب نے کہا ہے، اور اعظم سہگل صاحب کے بارے میں پہلے بات آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے PIA کے بورڈ ممبر تھے اور اس کے بعد کرپشن کے ان پر الزامات لگے اور اس پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اندلیم عباس صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جو تحریک انصاف کی ہے کہ ان پر کرپشن کے الزامات لگے ہیں اور اس کے بعد یہ مستعفی ہو گئے. کرپشن اس ملک کو تباہ کیا ہے، کرپشن نے اس ملک کو کھا گئی، کرپشن اس ملک کو برباد کر دیا کرپشن نے، کک بیکس نے، پیسوں نے. نوٹ دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. پہلے قائد اعظم نوٹ میں بھی بیچ میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی اب سائڈ پکڑ لی ہے، سائڈ میں ہوتے ہیں. پہلے قائد اعظم پرانا نوٹ دیکھیں تو بیچ میں ہوتے تھے، اب وہ سائڈ میں ہوتے ہیں کہ ایک نوٹ دے دو، بس نوٹ لاؤ نوٹ لاؤ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ATR طیارے، اگر یہ ATR طیارے اتنے ہی کارآمد ہیں، اتنے ہی بہترین ہیں، تو فرانسیسی طیارے نا، تو فرانس نے ان کو گراؤنڈ کیوں کر دیا ہے؟ فرانس میں یہ کیوں نہیں چلتے؟ اور ATR طیاروں کے حادثوں کی تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دہل کے رہ جائیں گے. ATR طیارے سنیے آپ، 15 اکتوبر 1987 سے ان طیاروں کے حادثوں کی خوفناک داستان شروع ہوتی ہے. اور یاد رکھیے، میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا یہ طیارے کیوں گراؤنڈ کیے گئے، کیا وجوہات تھی. آپ ہل کر رہ جائیں گے، آپ دہل جائیں گے، آپ خوف کا شکار ہو جائیں گے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ طیارہ یعنی 15 اکتوبر 1987 ان طیاروں کے حادثوں کی خوفناک داستان ہے. پہلا طیارہ 15 اکتوبر 1987 کو اٹلی سے جرمنی جاتے ہوئے گرا جس میں 34 مسافر مارے گئے. دوسرا ATR طیارہ 12 مارچ 1993 کو ایتھوپیا میں گر کر تباہ ہوا اور 26 مسافر جان سے گئے. 21 اگست 1994 کو مراکش میں ایک اور ATR طیارہ گرا اور تمام 40 افراد جل کر بھسم ہو گئے. 31 اکتوبر 19 امریکہ میں مقامی پرواز کے دوران گر پڑا یہی طیارہ ATR اور 64 مسافر جاں بحق ہو گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 30 جولائی 1997 اٹلی جاتے ہوئے ایک اور طیارہ حادثے کا شکار ہوا اور اس میں 3 کرو یعنی کرو ممبرز جو تھے وہ ہلاک ہو گئے کیونکہ یہ خالی طیارہ جا رہا تھا. 11 نومبر 1999 میں افریقہ کے علاقے گیبرون میں ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور پھر 6 اگست 2005 اٹلی کے قریب ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہوا جس میں 20 مسافر ہلاک ہو گئے. 21 فروری 2008 میں وینیزویلا کے قریب پھر یہی طیارہ گر پڑا اور 43 مسافر ملک عدم کو پرواز کر گئے. 13 ستمبر 2010 کو وینیزویلا میں پھر یہ طیارہ گرا اور اب کی بار 17 افراد ہلاک ہو گئے. 4 نومبر 2010 کو ہوانا میں مقامی پرواز کے دوران پہاڑی علاقے میں یہی طیارہ پھر گرا اور 61 مسافر جان سے مارے گئے. 14 اپریل 2012 میں روس کی جانب پرواز کرتے ہوئے 39 مسافروں کو لے کر یہی اعظم سہگل صاحب کا پسندیدہ طیارہ ATR جل کر خاکستر ہو گیا. 4 فروری 2015 میں تائیوان میں مقامی پرواز کے دوران ایک ATR طیارہ پھر گرا اور 53 افراد جاں بحق ہو گئے اور پھر تائیوان میں ایک اور ATR طیارے کا حادثہ ہوا اور یہ 23 جولائی 2014 کو ہوا اور اس میں 54 مسافر ہلاک ہوئے تھے. اس سے پہلے جو حادثہ ہوا تھا اس میں 52 ہلاک ہو گئے تھے. 16 اگست 2015 پھر مقامی پرواز اور اس بار ATR کا شکار انڈونیشیا کے باشندے تھے اور وہ پہاڑیوں میں گر کر اسی طرح تباہ ہوا جس طرح بقیہ ATR طیارے تباہ ہوئے تھے اور یوں 49 مسافر اپنی جان گنوا بیٹھے. حیرت کی جو بات ہے، جو سننے والی بات ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ دسمبر 1994 میں فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن FAA، یہ بہت انتہائی اہم ادارہ ہے. فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے ان طیاروں پر پابندی لگانے کا حکم دیا تھا 1994 میں، لیکن بعض ممالک جہاں جہاں کرپشن ہو رہی ہوگی وہ ممالک ان طیاروں کو بند نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا تھا ناظرین، اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. نقطہ یہ تھا، اس ویب سائٹ پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے. نقطہ یہ تھا کہ یہ طیارے بہت اچھے ہوں گے لیکن یہ طیارے برفانی علاقوں اور پہاڑوں کی طرف پرواز کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ان کے ونگز دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، لہذا ان طیاروں کو گراؤنڈ کر دیا جائے.
اور چترال پہاڑی علاقہ ہے جہاں یہ طیارہ گیا اور 48 خاندان جل کر راکھ ہوئے. اعظم سہگل صاحب سن رہے ہیں؟ اعظم سہگل صاحب آپ استعفیٰ دیں. آپ کو مستعفی ہونا چاہیے. اور وہ اس لیے بھی مستعفی ہونا چاہیے کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ طیارے خراب نہیں ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں آپ, لیکن یہ آدھا سچ ہے. آدھا سچ بیان کرتے ہیں آپ. پورا سچ یہ ہے اور پورا سچ یہ ہے کہ 2014 میں آپ پی آئی اے کے بورڈ سے میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کے بعد مستعفی ہو گئے تھے. اگر یہ پورا سچ نہیں ہے تو مجھے آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اور مستعفی آپ تب ہوئے تھے جب آپ پر مبینہ کرپشن کے الزامات لگے تھے. شاید یہ بات غلط بھی ثابت ہو جاتی ہے اعظم سہگل صاحب, لیکن 12 دسمبر جو اب آنے والی ہے, 12 دسمبر کو بولی لگنے کی آپ نے تاریخ مقرر کی ہے اور بولی لگنے سے پہلے ہی آپ نے کروڑوں روپے کا طیارہ 57 لاکھ روپے میں جرمنی کو بیچ دیا. ابھی 12 دسمبر نہیں آئی, بولی 12 دسمبر کو لگنی ہے, طیارہ آپ نے بیچ دیا. تو پھر تم ہی کہو کہ راز کیا ہے کرپشن کا, یہ تمہارا انداز کیا ہے, تم ہی کہو, تم ہی بتاؤ. اور یہی نہیں, میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پی آئی اے کے ایک طیارے پر ایک ایسی فلم کی شوٹنگ کی جا رہی ہے جس میں ایئر لائن ذرائع پی آئی اے کا ایئر بس A310, یہ ایک اینٹبی نامی فلم ہے اور اس میں یہ جولائی 1976 میں ہونے والی جو ہائی جیکنگ تھی جس میں اسرائیل کا موقف ہے, اس موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے, فلسطینیوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ طیارہ دیا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ طیارہ پی آئی اے کے قائم مقام جرمن چیف ایگزیکٹو کے حکم پر اس کی اجازت دی گئی تھی. یہ جرمن شہری ہیں, ان کا نام ہلڈن برانڈ ہے اور یہ ان کی پی آئی اے میں بھرتی پر حساس ادارے پہلے ہی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں کیونکہ برانڈ صاحب پہلے بھارت میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور پاکستان میں قیام کے دوران مشکوک افراد سے ملتے رہے ہیں اور حساس اداروں کے دباؤ پر ان کا سیکیورٹی فورس ان کا پاس منسوخ تھا ایئرپورٹ کا. اور پھر وزیر اعظم کے ایک قریبی معاون خصوصی نے تعلقات استعمال کرتے ہوئے ان کا پاس واپس ان کو دے دیا. یہ ہے اعظم سہگل, یہ ہے پی آئی اے, یہ ہے ATR طیاروں کی تاریخ اور یہ ہے ملک میں کرپشن کا نظام. سب کچھ کرپشن کی وجہ سے ہوا ہے. 47 افراد کی نظر نہیں ہوئے, کرپشن کی نظر ہوئے, کک بیکس کی نظر ہوئے. دھندے چل رہے ہیں سب کے, دھندا کر رہے ہیں سب, نوٹ کما رہے ہیں, سب کرپشن ہے. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, ٹوٹل کرپشن ہے, ٹوٹل کرپشن. اور یہ جب سب باتیں کھلیں گی تو پتہ بھی چل جائے گا آپ کو. ATR طیارے فرانس نے جو بناتا ہے اس نے گراؤنڈ کر دیے 1994 میں. FAA والے کہنے بند کرو, پاکستان میں چل رہے ہیں اور پاکستان میں چل ہی نہیں رہے بلکہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں بہترین طیارے ہیں. آدھا سچ, بہت اچھے ہوں گے لیکن پہاڑی علاقوں کے لیے نہیں ہے بھائی, نہیں ہے پہاڑی علاقوں کے لیے. جب ہوا کا دباؤ ہوتا ہے ان کے ونگز اس طرح نہیں کام کرتے, گر جاتے. سارا ملبہ پائلٹ پہ ڈالو گے تو مجھے پتا ہے, سارا ملبہ پائلٹ پہ ڈالو گے اعظم سہگل صاحب, مگر ایسے نہیں چلے گا. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر آپ کو کچھ اور بات بتاتے ہیں, لیکن وقفہ ایسے نہیں چلے گا. اعظم سہگل ایسے نہیں چلے گا یار. اعظم سہگل ایسے نہیں چلے گا. اعظم سہگل ایسا نہیں چلے گا. نمبر 1 شو ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. اب میں آپ کو کچھ تکلیف بھری داستانیں سنانے والا ہوں. وہ کہ ظاہر ہے کہ میرا دل بھی ایسا نہیں ہے اور آپ کے من میں بھی اتنی سختی نہیں ہے. ہم سب رقیق القلب ہیں, ہم میں سے کوئی شقی القلب نہیں ہے. ہمارے دل بھر آتے ہیں, لیکن اگر ہم ان گھروں کی طرف نہ جائیں کہ جن کا کوئی مداوا کرنے والا نہیں ہے, پوچھنے والا نہیں ہے, اس میں 48 افراد سوار تھے, 48 خاندان سوار تھے. آئیے میں آپ کو نعمان شفیق کے گھر لیے چلتا ہوں. نعمان شفیق جو اس طیارے کے واقعے میں جاں بحق ہو گئے. یہ حادثہ ان کے گھر پر
पहाड़ बनकर गिरा। हालांकि तैयारा पहाड़ों पे गिरा था, मगर ये हादसा इस घर पे पहाड़ बन के गिर पड़ा। नुमान शकील। उन्होंने ऐसी जहाज रखी है जिसे आए दिन लोगों के घर उजड़ जाते हैं, आए दिन कई माओं की गोद उजड़ जाती है, कई बहनों को उसके भाइयों से दूर होना पड़ता है। ऐसे जहाज ट्रेन क्यों नहीं करते? मैं एक छुट्टी पे आ रहा था तो मुझे बोला कि मैं भी आपके पास आके मिलना चाहता हूँ, तो बस उसने प्रोग्राम बनाया आने का, लेकिन बदकिस्मती से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। आजम सालेह जंजुआ साहब को आपने देखा। आजम सेगल साहब की पूरी कोशिश और ख्वाहिश यही होगी कि इस तैयारे के हादसे का सारा इल्जाम और मलबा उस जहां बहक पायलट पर डाल दिया जाए, जो अब अपनी सफाई देने के लिए भी दुनिया में नहीं आ सकता। तैयारे का एक इंजन पहले से खराब था, ये आपके मुंह से निकल गया आजम सेगल साहब। आपने खराब इंजन के साथ तैयारे को परवाज के लिए भेजा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि FAA ने इन तैयारों को ग्राउंड करने का हुक्म दिया था, क्योंकि और पहली मर्तबा तारीख में ऐसा हुआ था, क्योंकि ये तैयारे पहाड़ी इलाकों में और बर्फानी इलाकों में विंग्स इनके दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं टेक्निकल और टेक्निकलिटीज में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरा एक ऐसा दोस्त है, एक ऐसा भाई है जो खुद भी तैयारा उड़ाता है, और वो ATR तैयारों के बारे में बहुत मालूमात रखता है। आप सब उसको जानते हैं, वो हम सबका फख्र है, और वो हमसे इस वक्त टेलीफोन लाइन पर बात करेगा। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, जनाब फख्र आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। फख्र भाई, पहले तो जाहिर है आप भी कहना चाहेंगे ताज़ियती अल्फाज, और आप जरूर कहिए, और मगर मुझे ATR तैयारों की तारीख जरूर बताइएगा, ये क्या है? डॉक्टर साहब, तो पहली बात तो ताज़ियत, मैं तो ताज़ियत कर करके जो हूँ, मैं बहसीत पाकिस्तानी जो हूँ ना, अब मैं मेरी ताज़ियत करने की भी जो एनर्जीज है वो भी खत्म होती जा रही हैं। सही कह रहे हैं। हम लोग कब तक ताज़ियत करते रहेंगे नालायकियों की वजह से? कब तक ताज़ियत करते रहेंगे कि इस पाकिस्तान के पाकिस्तानी हीरोज भी, इस मुल्क के शहरी भी इसी तरह लोगों की नाअहली, नालायकी, गफलत और कमीनगी की वजह से इस तरह हमसे बिछड़ते जाएंगे? मतलब बंदा दिल को क्या तसल्ली दे अपने आप को कि जनाब कि ये वो वाकयात हैं जो नहीं होने चाहिए थे, जो जिनको रोका जा सकता था, लेकिन क्योंकि हम बॉदर ही नहीं करते। ATR के बारे में बताऊं, ये फ्रेंच इटालियन मेक का जहाज है जनाब। 80s में इसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी। 80s से लेकर अभी तक, ये कल का हादसा छोड़ के, ये 15 फेटल एक्सीडेंट्स में मिल रहा है, 32 हल लॉसेस में इन्वॉल्व है। हल लॉस का जरा मैं बयान करता चलूं अपने देखने वालों के लिए। हल लॉस का मतलब ये होता है कि वो जहाज जो कि बियॉन्ड रिपेयर होता है, जिसको कि गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, हम कहते हैं टोटल लॉस होगी गाड़ी की, अब बन ही नहीं सकती, उस तरह जब जहाज टोटल लॉस हो जाता है तो उसको कहते हैं ये हल लॉस हो गया, मतलब ये बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर है, इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। 32 हल लॉसेज में ये जहाज इन्वॉल्व है। 15 फेटेलिटीज कल की मिला के 16 फेटेलिटीज में ये जहाज इन्वॉल्व है। PIA के अपने अंदरों ने लोगों से आप पूछेंगे, मैं आपको ये बात बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं, इसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो मौजूद हैं कुछ सहाफियों के पास, कि इस जहाज को ATR के हवाले से 2012 से लेकर अब तक सिर्फ PIA के अंदर 13 दफा मिड एयर इंजन प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हुई हैं। 13 मरतबा, यानी कि 13 मरतबा 2012 से लेकर अब तक। ये मैं आपको कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, ये PIA वाले इसको मेरा ख्याल है झुटलाने की भी कोशिश करेंगे, इसको छुपाने की भी कोशिश करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रहा है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जितनी दफा इन्वेस्टिगेशन की है, हर दफा मलबा पायलट एरर कह के, क्योंकि वो पायलट मर जाता है, अपना दिफा नहीं कर सकता, वो कहते हैं पायलट एरर हो गया हुई है। और ये कल से जो बयान दे रहे हैं, कल से इन्होंने बयान दिया कि ये जहाज बिल्कुल सही था, फिर इन्होंने बयान दिया कि जनाब ये जहाज जो ATR ये एक इंजन पे जो है ये प्रवास कर सकता है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि जी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो आप किसी किस्म की जो है ना वो बात जो है उसके ऊपर वो ना करें। मैं आपको बता रहा तो बड़ी सिंपल सी बात है, मेडे की कॉल आई, मेडे जब भी कोई पायलट देता है, मैं पायलट हूं आपको एविएशन में बताता चलूं, बड़ी सिंपल सी बात है, मेडे हम उस वक्त देते हैं कि जब हम बिल्कुल एब्सोल्युटली जो पायलट इन कमांड होता है वो बिल्कुल श्योर हो जाता है कि जहाज जो है अब बड़े खतरनाक उसमें चला गया है, फेज के अंदर, यहाँ से इसको कंट्रोल करना, बचाना या सेफली रनवे तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो मेडे की कॉल इसलिए देता है ताकि वहां से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है एक तो एयर स्पेस उसके लिए क्लियर कर सके,
اگر وہ آ رہا ہے اور دوسرے جہاز ہے رستے میں تو ان کو وہ ڈائیورٹ کرتا ہے, ہولڈنگ پوزیشن میں ڈالتا ہے, ایئر اسپیس کلیئر ہوتی ہے, پلس وہ ریسکیو کے تمام اداروں کو فوری طور پہ بتاتے ہیں کہ وہ ہے, اور پلس وہ ادھر سے پوائنٹ آف جہاں پہ وہ میڈے کال دیتا ہے وہاں سے طیارے کی لوکیشن کے اوپر مارک کرنا شروع کر دیتے ہیں, تاکہ اگر خدا نخواستہ طیارہ لاپتہ ہو جائے تو پھر اس کو یہ اس کی آخری پوزیشن سے اس کو ٹریس کیا جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد اس کو ڈھونڈنا وہاں سے شروع کی جائے. یعنی میڈے یہ ہے اور میڈے کے ہی کنفیوژن میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے جو آپ نے اب وضاحت کی, یہ ہے میڈے, یہ ہے میڈے. میڈے کا مطلب یہ نا کہ جناب جہاز میں ایمرجنسی ہو گئی ہے, اب یہ ایمرجنسی سیریس نوعیت کی ہے, یہ ختم. یہ ایویشن کا بڑا سمپل, اور یہ ہمیں میں پائلٹ لے رہا تھا تو بڑا بتایا جاتا تھا اس کے اندر کہ جناب آپ میڈے کی کال تب دیتے ہیں جب آپ ایز پائلٹ ان کمانڈ ایبسلیٹلی شور ہوتے ہیں کہ اب ایمرجنسی جو ہے اتنی زیادہ اسکیلیٹ کر گئی ہے کہ آپ کو گراؤنڈ کی ساری سپورٹ سروسز کی ضرورت ہوگی. ناؤ یو مسٹ ڈکلیئر این ایمرجنسی. پائلٹ نے میڈے کی ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے, اس کے بعد اگر آپ نوٹ کریں تو جو پہلے ہمارے پاس وہ آئے ہیں سارے انفارمیشن وہ یہ کہتی ہے کہ 15 منٹ کے بعد جہاز ریڈار سے غائب ہوا ہے. ایئر ٹریفک کنٹرولر جو ہے وہ دیکھ رہا تھا جہاز اپنی میڈے کی کال سننے کے بعد, اور لینڈنگ میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے, یہ بھی پتہ چلا لینڈنگ میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے. اس کے چونکہ وہ کیا ہوا کہ جہاں سے انہوں نے میڈے کی کال دی ہے, جہاں سے ایمرجنسی شروع ہوئی ہے, اس کے بعد پائلٹ جہاز اڑاتا رہے 15-20 منٹ تک وہ جہاز کو اس نے مطلب اسٹرگل کیا ہوگا. میں آپ کو بتا دوں, یعنی اس کا مطلب وہ پائلٹ نے پوری کوشش کی ہے بچانے کی, اس شخص نے پوری کوشش کی ہے. جی, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں نا ابھی سے کل سے کہ جی وہ ایک جہاز ایک پنکھے ایک پر انجن پہ بھی ٹوین انجن تھا تو یہ ایک پہ بھی اڑ سکتا تھا. اس میں پریٹ اینڈ وٹنی کے ٹربو پراپ انجن لگے ہوتے ہیں, کیونکہ پریٹ اینڈ وٹنی کینیڈین کمپنی ہے, یہ بہت ہی اچھے انجن بناتی ہے, یہ بڑے ریلائبل انجن ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ دنیا کے سب سے اچھے ریلائبل انجن کی جو ہے اگر ان کی مینٹیننس صحیح طریقے سے نہیں کی جائے گی تو وہ انجن آپ کو جواب دے دے گا. اچھے سے اچھی گاڑی آپ لے لیں, مہنگی ترین مرسیڈیز لے لیں, آپ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے مینٹین نہیں کریں گے تو وہ گاڑی روڈ پہ آپ کو پہنچ گئے. آپ فخر بھائی اس جگہ پہ پہنچ گئے, یعنی مینٹیننس, یعنی اس کا مطلب اب آپ کرپشن کی طرف آ رہے ہیں کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے. آ نہیں رہا, آنے کی بات ہے عامر بھائی, خدا آنے کی بات ہے. یہ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پی آئی اے کے اندر آپریشنلی, میں پہلی بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں, بڑی سمپل سی بات ہے, جب آپ گھر میں آپ کی فرض کریں لاکھ روپے تنخواہ ہے عامر بھائی, آپ کی لاکھ روپے کا یہ تنخواہ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ میں سزوکی افورڈ کر سکتا ہوں, پیٹرول پمپ دیتی ہے, مینٹیننس میں کرنا, یہ میری حیثیت کے مطابق ہے یہ گاڑی, ٹھیک ہے. آپ جب وہ ایک بیسک ڈیسیجن کے لیے آپ اس طرح اپنے آپ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ ایک ادارہ ہے, انسٹیٹیوشن ہے جس میں آپ کے پاس ایکسپرٹس ہیں, پائلٹس ہیں, انجینئرز ہیں, بڑے بڑے مینجمنٹ کے فن خان لوگ ہیں, سیاسی بھرتیاں ہیں, نالائق گدے ہیں, وہ سارے کے سارے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں جناب ہم ایک لاس میکنگ ایئر لائن ہے تو آئیے ہم وہ والا جہاز دیتے ہیں جو مہنگا بھی ہے, جس کی مینٹیننس بھی مہنگی ہے. ہم تو لاسز میں, ہمارے پاس تو ویسے ہی اپنی تنخواہیں پورے کرنے کے پیسے نہیں ہوتے تو ہم اس کے پارٹس کہاں سے پورے کریں گے, لیکن ہم پھر بھی یہی جہاز دیتے ہیں. نالائکی کی انتہا ہے, یہیں سے غفلت شروع ہو جاتی ہے اور یہیں سے سماج کا نشان لگ جاتا ہے. کیوں لیا پھر یہ ATR جہاز, اور کیوں لیا بار بار یہ ATR جہاز جب بھیا یہ مینٹیننس میں مہنگا ہے, جب یہ مینٹین ہوتا ہے, اور جس کے بارے میں یہ پہلے بھی پتا بھی ہے کہ اس کے کئی حادثات ہو چکے ہیں, یہ بھی معلوم ہے, جس کی تاریخ بھی بالکل ڈیویس ہے. ایک نوٹوریس جہاز ہے, ایک نوٹوریس جہاز ان دا ہینڈز آف نوٹوریس آپریٹر. مطلب پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا, اس کے بعد یہی ہونا تھا کہ پاکستان کی عوام کو غم کی ایک کہانی اور داستان ملنی تھی اور وہ مل گئی ہے. اب ہم بیٹھے ہوئے, اب یہ کہانی ہمیں بتائیں گے جی وہ بلیک باکس ہم نے نکالا ہے. آج تک سول ایویشن اتھارٹی نے کوئی بھی پرانی ایئر کریشز کی رپورٹ کیوں نہیں پبلک کی؟ کبھی نہیں. نیشنل ٹرانسپورٹ NTS, سن لیجیے سر میری بات, NTSB نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ امریکہ کا, EASA یورپین ایئر لائن سیفٹی ایجنسی, یہ سارے کی ساری ہر کریش کی رپورٹ پبلک ڈومین میں ڈالتے ہیں آن لائن. آپ آج کسی بھی ادھر کی کریش کی لینا چاہیں, ایک چھوٹے سے چھوٹے پرائیویٹ جہاز کے ایک گلائڈر کی رپورٹ سے لے کر بڑے کمرشل لائنرز کی ساری رپورٹ جو ہے پبلک ڈومین میں ہوتی ہے, لاگز کے ساتھ ہوتی ہے, پوری ایک ڈیٹیل کے ساتھ, انجینئرنگ کے لاگز کے ساتھ, فلائٹ لاگز کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہے. اور وہ پتہ ہے کیوں ڈالتے ہیں پبلک ڈومین میں؟ صحیح رپورٹ ترتیب دے کر اس لیے ڈالتے ہیں کہ نالائق لوگوں کو نکالا جائے اور آنے والے مستقبل کے انجینئر, آپریٹرز, ایئر لائن کے مالکان, انویسٹرز وہ ان رپورٹوں کو پڑھ کر ان سے سیکھ کے ان غلطیوں کو دوبارہ نہ ہونے دیں. لیکن ہمارے یہاں تو ان کو نالائقوں کو بھرتی کیا جاتا ہے نا, تو وہ کیوں رپورٹ دیں گے, کیوں دیں گے؟ یہ تو ادھر بچت کرنے کے لیے اب یہ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یوں نہ کریں وہ نہ. لیکن سنیں, میں نہیں کہتا کہ جناب میں تو حکومتوں سے بات ہی نہیں کرتا, میں تو حکومتوں پہ تو میں جواب دے چکا ہوں. میں آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیز گورنمنٹس, بیکاز ان کے پاس پہلے ہی مطلب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل میں اور دماغ میں کیا ہے. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ہم بحیثیت پاکستانی
ہم لوگ کب تک انکمپیٹنس کے ہاتھوں مرتے رہیں گے؟ کرپشن اور انکمپیٹنس کے ہاتھوں مر رہے ہیں ہم. وہ بھائی تم نے پہلے ہمارے لیے معاشی حالات خراب، ہماری لا اینڈ آرڈر کا بیڑا غرق، ہماری تقریباً ہر چیز کی ایسی کی ویسی گھیر دی ہے. تو بھائی اب ہمارا جو جینے کا حق ہے اس کے ساتھ بھی اب تم جو ہو وہی کھیل رہے ہو کہ کبھی انجن جو ہے وہ، کبھی ریل گاڑیاں جو ہیں وہ پٹری سے اتر جاتی ہیں، کبھی ہوٹلوں کے اندر آگ لگ جاتی ہے، کبھی اور کیا ہوتا ہے جب اس کو پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگ مر گئے، کیسے مر گئے، جناب پتہ چلا کہ جناب وہ ہوٹل کے اندر فائر الارم سسٹم ہی نہیں تھا، وہ چلا ہی نہیں، تو کسی کی تربیت ہی نہیں تھی. تو یہ سارے کے سارے جو ہمارے فخر بھائی مجھے بتائیں کہ یہ جو سول ایویشن اتھارٹی ہے، یہ جو طیارے پی آئی ہے، یہ وزارت دفاع کے انڈر میں آتی ہے نا؟ بس آتی ہے، یہ بالکل آتی ہے. آپ نے ان 2 دنوں میں خواجہ آصف صاحب کو کہیں دیکھا ہے؟ بہت میں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا. میں تو معذرت کے ساتھ میں تو کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھتا. میں ان لوگوں سے کچھ نہیں ایکسپیکٹ کرتا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر صاحب، میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا. جب تک ہم یہ لوگ سنسیئرلی ان کو دیکھیں، سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو اگر ابھی یہ جو میں جو تنقید کر رہا ہوں، یا یہ جو میں اپنا اندر کی بھڑاس نکال رہا ہوں اس وقت آپ کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر، یہ میں بھڑاس اس لیے نہیں نکال رہا، یہ میں بھڑاس نکال رہا ہوں، یہ میں امید مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کسی نے کچھ نہیں، ان کی جو تک نہیں رہی، کچھ نہیں ہونا. اعظم سہگل جیسے لوگ ہی بیٹھیں گے چیئرمین، کچھ نہیں ہونا. جی ان کو یہ مطلب یہ وہ لوگ، میں خود مجھے ایک چیز بتائیں آپ، آج مجھے کوئی فون کر کے کہے کہ جناب فخر صاحب ہم آپ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ اپنا یہ نیشنل ہائی وے جو ہے نا اس کے آپ آگے چیئرمین لگ جائیں، میں کہوں گا جناب معذرت کے ساتھ مجھے تو کچھ نہیں. آپ نے تو سینسر بورڈ بھی چھوڑ دیا، تھا. آپ نے تو جب اگلے رسپونڈ کرنے کو تیار نہیں ہے تو میں کیوں کروں؟ جب آگے اگلی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے تو میں کیوں پھر اپنا خون جلاؤں یار؟ لیکن میں بحیثیت پاکستانی اپنے پاکستانیوں سے، پائلٹ سے میری ایک اور، میرا پائلٹوں سے بھی ایک شکوہ ہے، پاکستان کے پائلٹوں سے، پی آئی اے کے پائلٹوں سے، یہ پیلپا جو ان کی آرگنائزیشن ہے اس سے بھی شکوہ ہے. اس کے اندر کچھ بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن کچھ بہت ہی سیلفش لوگ بھی ہیں ان کے بیچ میں. ٹھیک ہے، ان کو اس چیز کے لیے تو وہ ہڑتال کرنے کو اور جہازوں کو گراؤنڈ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جناب ان کا سیلری کا پیکج جو ہے وہ ریویو نہیں کیا جا رہا، اس کو بڑھایا نہیں جا رہا، اور ان کا ٹی اے ڈی اے جو ہے وہ بڑھایا نہیں جا رہا، اور ان کو فلاں چیز نہیں مل رہی، اور ان کے ڈیز آف نہیں مل رہے. لیکن یہ کیوں نہیں اس بات کے اوپر منع کرتے ہیں کہ جناب یہ جہاز ہم نہیں اڑاتے، کیوں اڑائیں؟ اچھا، جس میں ان کا اپنی جان کو بھی خطرہ ہے، مگر اس کے لیے کوئی بات نہیں کرتے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی پائلٹ، حالانکہ جو پائلٹ ہے پرائیویٹلی وہ مجھے بتا رہے ہیں، مجھے میسج بھی کر رہے ہیں، مجھے واٹس ایپ بھی کر رہے ہیں، ہاں یار بات کرنے کو کوئی تیار نہیں. میں نے 2-3 پائلٹس جو ہیں ان سے گفتگو نہیں کری، ہمیں پتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہم ٹیلی ویژن پہ نہیں آگے بول سکتے. یہ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. واٹس ایپ پہ میرے ساتھ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ فخر بھائی وہ بس میرا نام نہ بتائیے گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس تاریخ کو، اس دن میں یہ فلائٹ آپریٹ کر رہا تھا تو یہ ہوا تھا انسیڈنٹ، اور میں نے رپورٹ بھی کیا تھا. تو وہ مجھے پھر بعد میں آپریشن والوں نے بلایا تھا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ اس کو آپ لکھتے فلائٹ لاگ کے اندر، کیا ضرورت تھی کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ جہاز کی لاگ کے اندر جو ہے وہ لکھا، کہ اس کو واک کر کے آپ نے انجینئرنگ کو یہ بات دی. انجینئرس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے چونکہ نالائق ہے نا، چونکہ لاس میکنگ ایئر لائن ہے، کیونکہ سیاسی بھرتیاں کی ہوئی ہیں، 40,000 لوگ بھرے ہوئے ہیں، 40 جہاز ہیں ٹوٹل، وہ بھی آدھے ان کے جو ہے وہ خراب پڑے رہتے ہیں، اس کے اوپر چونکہ لوڈ ڈالا ہوا ہے. اچھا، اب اس میں وہ جو تمام مزدور ہیں نا جن کے ساتھ ہم سمپتائز کرتے ہیں، جو آ جاتے ہیں سڑکوں پہ کہ جی ہمارے حقوق مارے جا رہے ہیں، ہم یونین کا حصہ ہیں، ہماری یونین جو ہے وہ ہڑتال کرے گی، یہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. کیونکہ آپ کو جب نکالنے کی بات کی جاتی ہے کہ رائٹ سائزنگ کی جائے، دیکھیں پی آئی اے کی رائٹ سائزنگ کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن آپ یہ بتائیں نا، یہ فخر بھائی اس بات پر مجھے تو بتائیں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. پوری قوم پریشان ہے اس ایک جملے پر کہ چیئرمین کہہ رہے ہیں ایک انجن سے وہ پہنچ جائے گا، ہمیں پتہ ہے ایک انجن خراب ہے لیکن وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. اس سے بڑی بےحسی کیا ہو رہی ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر یہ کیا ہو رہا ہے. یہ نیریٹو بنا رہے ہیں پائلٹ ایرر کو بتانے کے لیے، یعنی ہیومن ایرر کر دیں گے کہ پائلٹ نے کیا ہے. یہ ہیومن ایرر ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے یہ جو بولی بات، انہوں نے کہا کہ یہ جہاز بالکل دنیا کے تقریباً زیادہ تر ٹوین انجن جہاز، 2 انجن والے جہاز جو ہوتے ہیں، یہ بات ان کی گیون ہوتی ہے سیفٹی کے اسٹینڈرڈس کی وجہ سے، یہ گیون ہوتا ہے کہ وہ ایک انجن کے اوپر آپریٹ کر سکیں، انفیکٹ کلائمب بھی کر سکیں. لیکن میں آپ کو اس میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ وہ جو اس کی پیرامیٹرز اور جو اس کی ٹیسٹنگ کے دوران جو کنڈیشنز کریٹ کی جاتی ہے نا، کیونکہ وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھانا ہوتا ہے، جو آپ کو جو اتھارٹی سرٹیفائی کرتی ہے کہ ہاں یہ جہاز ایک انجن پہ پرواز کر سکتا ہے.
وہ اتھارٹی جب آپ کو کہتی ہے وہ جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ آئیڈیل کنڈیشنز میں ہوتی ہے. جب آپ ٹوین انجن پہ ٹریننگ کرتے ہیں نا تو ویسے جب پائلٹ آپ کو مثلا میں جو ہوں وہ جب میں ٹوین انجن میں ٹریننگ کرتا ہوں نا تو وہ 20,000 فٹ پہ جا کے ہم انجن ایک بند کرتے ہیں, لیکن اس وقت بھی صرف میں اور میرا انسٹرکٹر ہوتا ہے. جہاز میں پیچھے 8 سیٹیں خالی پڑی ہوتی ہیں اور کوئی سامان نہیں ہوتا. جہاز آئیڈیل اس میں ہوتا ہے, لائٹ ویٹ میں ہوتا ہے, وہ زیادہ رسپونڈ کرتا ہے, وہ آپ کو اسٹک اتنی سلگش نہیں ہوتی, آپ پھر بھی جہاز کو جو ہے وہ مینٹین جب لے کر جاتے ہیں وہ 19 کلومیٹر نہیں کرتی. پھر جب آپ جا کے اسے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جناب وہ اس طرح کرتی ہے کہ جب اس میں ایک بندہ بیٹھا ہو, شیشے بند ہو, اے سی چل نہ رہا ہو اور آگے بالکل ہوا نہ آ رہی ہو, یہ اسی طریقے سے جہازوں کے لیے بھی یہ اسپیسیفائی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ فخر بھائی. میں آپ سے بات بلکہ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے. آپ اتنی اہم گفتگو اس وقت کر رہے تھے اور میں بالکل آپ کو روکنا اور ٹوکنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن جس طرح 47 مسافروں کے پاس زندگی کا وقت ختم ہو گیا تھا, میرا صرف پروگرام کا وقت ختم ہونے والا. میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا آخر میں کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے, سب آپ دیکھ رہے ہیں, سب کچھ واضح ہے. لیکن اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے, حقائق سے آشنا نہیں ہونا چاہتے, تو پھر اللہ ظاہر ہے کہ اس کا اپنے قانون ہے پروردگار کا, وہ حرکت میں آئے گا. اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے, رسی ڈھیلی چھوڑی ہے, انصاف کر لیں. میں آج پہلی مرتبہ انتہائی ادب کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے یہ درخواست رکھ رہا ہوں اپنے پروگرام کے ذریعے کہ وہ اس واقعے کا از خود نوٹس لیں, کیونکہ جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے اس نیریٹو کی بنیاد پر یہ سارا ہیومن ایرر کی طرف معاملہ جا رہا ہے اور کیس بند کر دیا جائے گا. لہذا میں اعلیٰ عدلیہ سے سر جھکا کے ادب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس واقعے کا از خود نوٹس لیں, اور یہ بتانا چاہوں گا پوری قوم کو کہ زندہ قومیں کیسی ہوتی ہیں. ایک ملک ہے بولیویا. بولیوین حکام نے لامیا ایئر لائن کے چیف کو گرفتار کر لیا ہے اور کولمبیا جاتے ہوئے لامیا ایئر لائن کا طیارہ کریش ہو گیا تھا جس میں 71 لوگ ہلاک ہو گئے تھے. اس میں برازیلین ٹیم کے کھلاڑی اور متعدد صحافی موجود تھے. جہاز صحیح مینٹین نہیں تھا, جہاز صحیح مینٹین نہیں تھا, فیول موجود نہیں تھا, ایک انجن خراب تھا اور یہ سب کرپشن کی وجہ سے ہوا تھا. لہذا وہاں کے ایئر چیف کو گرفتار کر لیا ہے. اور ایئر چیف سے مراد جو ایئر لائن کا چیف ہے اسے گرفتار کر لیا ہے. ایئر لائن کے چیف کو گرفتار کر کے بیہائنڈ دا بار کر دیا ہے. تحقیقات اب ہو رہی ہیں کہ ایک انجن خراب تھا تو جہاز کیسے پرواز کر گیا. کیا پاکستان میں ایسا ہو سکے گا کہ ایک انجن خراب تھا تو جہاز کیسے پرواز کر گیا, جبکہ ATR طیارے پہاڑوں تک جانے کے قابل نہیں ہیں اور ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا. کوئی ATR طیاروں کی صفائی پیش نہ کرے, کیونکہ میں نے پوری قوم کو ATR طیاروں کی سارے حادثات سے آگاہ کر دیا ہے اور فخر عالم نے اس کے تمام تر جو حادثات تھے اس پر ایک مور لگا دی ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں. لہٰذا ATR طیاروں کی تعریف مت کیجیے گا, ATR طیارے گراؤنڈ کیجیے اور بتائیے کتنا پیسہ کھایا ہے ان طیاروں کو چلانے کے لیے, کرپشن کرنے کے لیے, پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے, کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا. عامر حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے بند کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.